اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں، بہت ساری چیزیں دیکھنی تھی، گھر والوں نے دیکھ لی، ہم سمجھے کہ اچھا ہوگا، اب اس گھر میں پہنچ گیا، لڑکے کے پاس وہ لڑکی آ گئی، یا لڑکی اس گھر میں پہنچ گئی، اور اب وہاں جا کے یہ عقدہ کھلا کہ جناب اس میں یہ خرابی یا یہ برائی ہے، اب حل کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ جدائی ہی کرنی چاہیے یا موقع دینا چاہیے دونوں کو ایڈجسٹمنٹ کا اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا؟ بعض اوقات جارحانہ مزاج ہوتا ہے، بعض اوقات کنجوسی والی جیسے آپ نے بات کہی، تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بس ختم کریں معاملے کو. کیا ختم کرنا ہے یا کچھ عرصہ اس کو چلا کر ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی جائے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی بدل دیتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں جو یہ طلاق کا یعنی معاملہ ہو گیا نا، طلاق کا جو شریعت کے اندر حکم ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اصل کے اعتبار سے جو ہے وہ ممنوع ہے، یعنی اجازت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ طلاق دے دے، اس کا کوئی معقول ریزن ہے تو اس کے اوپر طلاق دینے کی اجازت ہے. اب اس معاملے کو آپ یوں دیکھ لیں کہ جیسے بیوی شوہر کی نافرمان ہو، آپ نے تو جو صورت بیان کی نا اس میں تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن باقاعدہ نافرمان ہے کہ وہ اس کی بات مانتی نہیں مانی میں نے تمہاری بات، یعنی اس کی یہ صورت ہے. اب ایسی صورت کے اندر کیا اسے یعنی قرآن و حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو یا اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ ایسے موقع کے اوپر بھی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ کہ اس طرح گزارا نہیں ہوگا، طلاق ہوگی تو یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، خاندانی آپس کے اندر جھگڑے ہوں گے، اگر اولاد ہے تو اس کے مستقبل کا کیا بنے گا. یوں جتنی بھی باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں فرمایا کہ اسے سمجھاؤ، نصیحت کرو. اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اب اگر اس سے بھی وہ نہیں بات مانتی تو اب اس سے اپنا بستر جدا کر لو، تاکہ اسے اس جدائی کا احساس ہو کہ جدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کیسی گزرے گی، تو وہ اس ڈر سے جو ہے وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائے. اس کے بعد پھر تیسرا سٹیپ بیان کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے پہلے سٹیپ کے اوپر یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو جائے تو طلاق دے دو، ایک پورا پروسیس اس کا بیان کیا. اچھا اب آپس میں سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپس میں صلح نہیں ہوئی، پھر بھی ان کے اندر اختلافات موجود ہیں، تو اب بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھی تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود چونکہ اس عورت کی اصلاح نہیں ہو رہی لہذا اسے طلاق دے دو، یا چونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود شوہر نہیں سدھر رہا لہذا عورت اس سے خلا لے لے. نہیں، اس کے بعد بھی فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک منصف جو ہے، ایک انصاف کرنے والا، یہ مرد کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، ایک عورت کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی آ جائے یا دونوں کے تعلقات والوں میں سے ایک ایک آ جائے، اور یہ کیا کرے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ اصلاح چاہیں گے کہ ان میں صلح ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر اللہ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا. اب اگر آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے وہ فوراً طلاق کی طرف جاتا ہے یا ان کے درمیان موافقت کی طرف جاتا ہے کہ بہر صورت یہ نباہ کرنے کی کوشش ملا کر رکھیں. اچھا ملا کے رکھیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کے کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی کی طرف بھیجا. جب وہ واپس آئے نا تو فرمایا کیا ہوا، کہا کہ وہ ترکیب نہیں بن رہی. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم ملانے کی نیت سے نہیں گئے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اصلاح کی نیت سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا. تم اپنے ارادے کو مزید درست کرو اور دوبارہ جاؤ. تو آپ نے اس کے ارادے کو، اس کی نیتوں کو، جو بھی اس کے انداز ہے اس کو درست کیا اور کہا اب جاؤ. وہ گئے، واپس آئے تو فرمایا کہ ان میں ملاپ ہو چکا ہے. یعنی بازو کا لڑانے کے لیے جا رہے ہو، اگر جو واقعی اس آیت پہ عمل کرتا ہے، یعنی اگر واقعی اول تو ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں نا سمجھانے کا، وہ ہمارے جو سٹیپ ہے نا وہ ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ سمجھانے والا تو سٹیپ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ جو ہے نا چلو اپنے گھر. مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا عبداللہ پہ، پریکٹیکل، میں ہوں اس واقعے کے اندر، پریکٹیکل واقعہ یاد آیا. ایک فیملی میں مفتی صاحب، آج میاں بیوی الگ الگ ہیں. میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق ایک فیملی ڈسپیوٹ ہوا کسی کا، تو میں دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا، تو اس خاندان کے 2 مردوں کو ان میں سلو کے لیے بھیجا گیا لڑکے کے پاس. مجھے بھی لے گئے کہ آپ بھی آئیے. میں چند سالوں پرانی بات کر رہا ہوں، مرکزی مجلس شورا نہیں تھی اس ٹائم پر، میں بھی حاضر ہوا. لڑکے سے بات ہو رہی ہے نا، بات کرتے کرتے جو سلو کرنے والے آئے تھے نا مفتی صاحب،
اتنا ان کا ٹیمپر ہائی، اتنے وہ گرم ہو گئے، اتنے گرم ہو گئے، تو سمجھتا ہے کیا خود کو، نہیں یہ نہیں وہ، ارے باپ رے باپ. مجھے آپ یقین مانے مفتی صاحب، مجھے بس امیجیٹ لگا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اب اس لڑکے نے جو ہے نا، وہ جو بیوی کو نہیں بولا ان کو بول دے گا، اور بولا یہ لو 3 اینٹیں اور جا کر دے مارو تمہاری لڑکی کے سر پر. بس اب میں بولوں کروں تو اچھا دونوں میرے سے بڑے، تو میں پھر بیچ پہ کودا. میں یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم تھوڑا میں لاؤڈلی بولا نا تو تھوڑا ہڑبڑا گئے. کچھ نہیں کیا میں نے مفتی صاحب. یہ جو دو جو سلو کے لیے گئے تھے نا، ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو میں نیچے لے گیا سیڑھی اتار کر. وہ سلو کرانے گئے تھے یا لڑنے گئے تھے؟ دونوں کو نیچے لے گیا، نیچے لے گیا، گلی کے اندر بیٹھے. میں نے کہا رکو، کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ آپ یقین مانو مجھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. یہ دونوں بڑے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یار واقعی ہم لوگ کیا کر رہے تھے. ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم لوگ لڑانے کے لیے گئے تھے یا بنانے کے لیے گئے تھے. تو جب صلح کرانے والے کو یہی نہیں پتا کہ صلح ہوتی کیسے ہے، جو یہاں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا، جو ہم جو جانتے ہیں، جو میری تھوڑی بہت نالج ہے، ایون کہ کمیونٹی کے جو لوگ بیٹھتے ہیں، کمیونٹی کے لوگ جیسے ہماری کمیونٹی، آپ کی کمیونٹی، کسی کی بھی کمیونٹی ہے، جو عموماً یہ برادریوں کو جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں نے صلح کا کون سا انداز شریعت کے مطابق سیکھا ہے؟ جیسے عموماً ہمارے مارکیٹ کے اندر صلح کرانے کے لیے لوگ بیٹھتے کاروباری طور پر، کہ جو لاس کر گئے آئے تھے کہ یار 25% میں حساب کر لو، 10 پیسے میں حساب کر لو، یہ کر لو. تو اس کے تو گئے نا بیچارے کا سارا، وہ 4 بڑے آدمی مل کر اس کا تو قیمہ بنا دیا. تو ہمارے یہاں عموماً صلح کروانے کے جو اصول یا مدنی پھول ہونے چاہیے، یا منصف بننے کی بھی اگر کوئی بیٹھتے تو اس کے کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ وہ ہیں، میں اس کا بالکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر، بڑے بزرگ تجربے کار لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. لیکن ایک تعداد کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاید یہ مینرز ایکٹیویٹیز وہ اتنے ہوتے نہیں ہوں گے، تو ان کو سیکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.